بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے اداروں کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ نان پروفیشنل لوگ آ جاتے ہیں اور غیر قانونی طور پہ وہاں پہ بھرتیاں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ اہم عہدوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جن کا وہ کام ہی نہیں ہوتا۔ آج ہم بات کریں گے پمز کے حوالے سے، پاکستان میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان، جس کو ہم کمپلیکس ہاسپٹل بھی کہتے ہیں۔ یہ اسلام آباد کا وفاقی دارالحکومت کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اور یہاں کی کرپشن کی داستانیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہاں پہ جو بھرتیوں کے حوالے سے، اہم تقرری کے حوالے سے جو کھلواڑ ہوا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاضی زیاد خان صاحب، جو پوسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ وہ بتائیں گے اس حوالے سے کہ کیا ہوا کیا ہے، کہ ای ڈی کی پوسٹ پہ کس کی تقرری ہوئی ہے، کیا قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام مانگے صاحب، شکریہ۔ قاضی صاحب، کیا ہوا یہ پمز میں، کس نے کیا کیا، قواعد و ضوابط میں کیوں تبدیلیاں لائی گئیں، کس کو نوازا گیا ہے؟ دیکھیں مانگٹ صاحب، شکریہ۔ یہ بڑے عرصے سے جو ہے پولی کلینک اور پمز جو ہے وہ ایک تجرباتی طور پہ ان پہ عجب قسم کے تجربے ہو رہے ہیں، اور اس میں کیونکہ آپ کے وفاق میں یہی دو ہاسپٹل ہے، پولی کلینک اور پمز، جس میں مریضوں کی جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور جہاں پہ دور دراز سے بھی لوگ آتے ہیں اور ادھر علاج کرواتے ہیں۔ تو پھر ہوا یہ ایکچولی کہ جو پمز میں 2003 میں جو پمز کے رولز ہے اس میں امینڈمنٹ کی گئی، اس میں ترامیم کی گئی، اور اس ترامیم کی روشنی میں اس میں یہ کہا گیا کہ جو کلینکل کیڈر ہے اس سے جو ہے وہ ایڈمن کیڈر میں وہ لگ سکتے ہیں، جو پروفیسر ہے، جو ڈاکٹر ہے گریڈ 20 کے یا 19 کے یا 18 کے، ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر تک۔ تو یہ 2003 میں ایک امینڈمنٹ ہوئی۔ پھر اس کو جا کے اس کو اسٹیب اور اسٹیبلشمنٹ اور ایف پی ایس سی، جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، ان کو یہ بھیجا گیا، اور یہ سارا ایشو چلتا رہا 2003 سے ٹل 2010 تک۔ 2010 میں پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق، جس میں چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ آپ نے جو امینڈمنٹ کی ہے 2003 میں پمز میں، کہ جو کلینکل کیڈر کے لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں ایڈمن کیڈر میں، تو یہ رولز ہی آپ نے جو امینڈمنٹ کی ہے رولز میں یہ غلط ہے۔ یعنی 20 سال بعد پتہ چلا؟ تقریباً کوئی 7 سال بعد سر، 2003 کی بات کر رہے ہیں۔ 2003 میں یہ امینڈمنٹ ہوا تھا، اور پھر اس میں لگانی تعیناتی نہیں ہوئی تھی اس دوران۔ تعیناتی کبھی لک آفٹر چارج دے دیتے تھے، لیکن پرماننٹ انہوں نے پرماننٹ کے لیے کیا تھا کہ ریگولر، وہ ایک پروفیسر ہے وہ آ سکتا ہے، وہ ٹیچنگ کر رہا ہے، وہ ٹیچر ہے پروفیسر میڈیکل کا، وہ اس کا کام ہے لیکچر دینا سٹوڈنٹس کو ایک میڈیکل یونیورسٹی میں۔ آپ اس کو لے آ کے پرمس کے ایڈمن کیڈر میں بیٹھا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، آپ نے بلڈنگز کی تعمیر دیکھنی ہے، آپ نے مریضوں کے جو فلاح و بہبود ہے اس پہ کس طرح آپ نے مزید بہتر کام کرنا ہے۔ تو یہ تو ایڈمنسٹریٹر کیڈر کا کام ہے، جنہوں نے باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کی ہو۔ نہیں، رانا عمران صاحب کیا تھے پمز میں؟ رانا عمران صاحب انیستھیزیا کے تھے۔ اس سے پہلے ایک دندان ساز تھا جس کو ای ڈی لگایا گیا تھا، آپ کو پتا ہے، اس سے پہلے اس کا تجربہ کیا گیا۔ پھر ابھی اس کو دیکھیں نا یار، دندان ساز اگر صدر پاکستان ہو سکتا ہے، تو اگر وہ ای ڈی کا پمز ہو گیا تو کیا ظلم ہو گیا؟ کہ صدر پاکستان کا تو خیر ایک الگ چیز ہے نا، وہ تو ایک پولیٹیکل حیثیت سے آتا ہے، اور اس کے پاس کوئی تو یہ بھی یہاں بھی تو سیاست ہی ہوتی ہے یار۔ پمز میں سیاست ہے، پولی کلینک میں سیاست ہے، سی ڈی اے ہاسپٹل میں سیاست ہے، کہاں سیاست نہیں ہے؟ ہاں، یہ ہے کہ اس ہاسپٹلز کو اب سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑے مسائل جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جتنی بڑی تقرریاں ہوتی ہیں، ای ڈی کی تقرری ہوئی، اس سے نیچے جو تقرریاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ سیکٹری ہیلتھ ہو یا وزیر صحت ہو، یہ ساری کی ساری سیاسی تقرریاں ہوتی ہیں۔ جو وزیر آتا ہے وہ اپنی مرضی کے بندے لے کے آتا ہے۔ اصل مسئلہ پاکستان کا بدقسمتی سے بیوروکریسی میں یہی چیزیں جو ہے وہ مسلسل 75 سالوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ جس طرح پولیس میں ایک سب انسپیکٹر کو آپ ایس ایچ او بنا دیتے ہیں، فل انسپیکٹر کو آپ ایس ایچ او اس لیے نہیں بناتے کہ وہ آپ کے شاید وہ آرڈر وہ آپ کے اس طرح فالو نہ کرے۔ اس طرح سے گریڈ 19 کو 21 کا چارج اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ اپنی منمانیاں آسانی سے کر سکے۔
پھر پمز میں جب آپ آتے ہیں یا پولی کلینک میں آتے ہیں تو آپ اگر اس کو کلینکل کیڈر یا ٹیچنگ کیڈر سے بندہ لا کے ایڈمنسٹریٹر میں بٹھاتے ہیں تو پھر آپ اپنی منمانیاں آسانی سے کرتے ہیں. تو کیا منمانی کروائی گئی رانا عمران صاحب سے؟ رانا عمران سے منمانیاں جو کروائی جاتی ہے، جو پوسٹیں آ رہی ہے، جو سرکاری نوکریاں ہوتی ہے، اس میں سے سیاسی بنیادوں پہ تعیناتیاں ہوتی ہے. پھر جو آپ مرضی ان سے جو بھی کام کروائیں، کیونکہ ایک بندہ اگر انلیگل طریقے سے بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو پورے پمس کا یا پولی کلینک میں اس وقت شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو یورولوجسٹ ہے، اس کو آپ نے ED بنایا ہوا ہے. اس سے پہلے پولی کلینک میں پروفیسر تھا چلڈرن کا، بچوں کا، اور چلڈرن بچوں کے علاج میں اس کو بہترین مہارت حاصل تھی. جب آپ اس کو ایڈمن کے کیڈر میں بٹھائیں گے یا جو ED ہے اس وقت آپ کے پمس کا، اس کی مہارت انستیزیا میں ہے کہ مریض کو کتنا نشہ دے کے کتنے ٹائم میں آپ کا آپریشن ہو سکتا ہے. اس کا تجربہ یہ ہے نہ کہ یہ پمس کے آپریشن کریں. اب دیکھیں نا مانگڑ صاحب، اس وقت پمس کی آب کعوہ بگڑا ہوا ہے. اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایڈمن کیڈر کا کوئی بندہ بھی اس وقت پمز میں بیٹھا ہوا نہیں ہے. دیکھیں پمز جو ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیں وہ پوری کی پوری ایک انڈسٹری ہے. مافیا بھی ادھر ہے، کرپشن بھی ادھر سب سے زیادہ ہے. ان سب کے باوجود ادھر جو ہے ہر وقت مریضوں کا اتنا رش رہتا ہے کہ آپ کے کشمیر سے لے کر آپ کے پنجاب کا جو منڈی باؤدین کا علاقہ ہے وہاں تک، اور پھر KP کے تقریباً موسٹلی 50% لوگ علاج کے لیے پمز میں آتے ہیں اور سب سے زیادہ رش ہوتا ہے. ادھر ہم میری ایک بات سنیں قاضی صاحب، یہ جو انستیزیا دیتے ہیں وہ مریض کو بے ہوش کرتے ہیں نا. ہاں جی ہاں. تو رانا عمران صاحب نے پھر کسی نہ کسی بڑی اہم شخصیت کو بے ہوش کیا ہے تو یہ عہدہ حاصل کیا ہے نا. بالکل سر، اس نے سیاسی بنیادوں پہ یہ عہدہ حاصل کیا. اس کے بعد جو ہے وہ اب اس چیز کو باقاعدہ ریگولری اس کو سیاسی طور پہ جو ہیلتھ منسٹری کے ساتھ مل کے اس کو ریگولائز کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا یہ جو پوسٹ ہے یہ کلینکل بندہ اور جو ٹیچنگ کا بندہ ہے وہ ریگولر ادھر تعینات ہو سکتا ہے 4 سال کے لیے. جو اس میں سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو بندہ MBBS کرے مانگڑ صاحب اور وہ چلا جائے، اب آپ کے پاس 2 چوائس ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنا کلینکل سائٹ پہ جانا ہے یا ایڈمن کیڈر میں جانا ہے. پھر اس میں MBBS کے بعد جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ یہ تعلیم مزید جاری رکھتا ہے کہ وہ ایڈمن کی جو ایجوکیشن ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے. نہیں یار میری بات سنیں، چلے ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ رانا عمران صاحب غلط طریقے سے آئے، قوانین کی پامالی ہوئی یا قوانین کو موم کی ناک بنا کے موڑ دیا گیا. لیکن جو دندان ساز آئے یا ایڈمن گروپ کے لوگ آئے وہ بھی تو ادویات چوریاں کرواتے رہے. وہ انہوں نے کون سا، اب دیکھیں نا جو گاربیج ہوتی ہے اس کی پمز کی، وہ یہاں اندر ہی دفن ہو جاتی ہے اور اس پہ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں وہ ٹھیکیدار. وہ دندان ساز جو تھے ان کے دور میں بھی تھا، اس سے پہلے جو ایڈمن کیڈر کے تھے ان کے دور میں بھی تھا. تو درستگی تو کہیں بھی نہیں ہے. دیکھیں مانگڑ صاحب، سٹوری یہ نہیں ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، کہ کرپشن تو مختلف ادوار میں ہوتی رہی، پمز میں بھی اور پولی کلینک میں بھی. خبر یہ ہے کہ اب اس کو ریگولائز کیا جا رہا ہے، اس ترمیم کو جس کو اسٹیبلشمنٹ اور FPSC فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ ترامیم کیے تو یہ غلط ہے، اور اسٹیب نے اس پہ آبجیکشن لگایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو وزارت صحت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، وہ اس پہ سوچے کہ یہ کس طرح، دیکھیں نا یہ غلط طریقے سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوسٹ کو وہ کیا جا رہا ہے، ریگولائز کیا جا رہا ہے کہ کلینکل بندہ اور ٹیچنگ بندہ جو ہے وہ آ سکتا ہے، جبکہ ایڈمن بندہ پروفیسر نہیں بن سکتا. اس طرح یہ بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہیں بن سکتے. اس پہ سپریم کورٹ کے بھی ڈائریکشن ہے. نہیں، کوئی بندہ جس کو جو متاثرہ ڈاکٹر ہے جس کا حق مارا جا رہا ہے، کوئی عدالت بھی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، کوئی گیا بھی ہے یا نہیں. اور عدالت میں گئے، سپریم کورٹ کا اس پہ فیصلہ موجود ہے. سپریم کورٹ نے بھی اس پہ کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کلینکل اور جو ٹیچنگ کا بندہ ہے وہ نہیں لگ سکتا. لیکن اس کے باوجود قوانین اور سپریم کورٹ کی دھجیاں بھی اڑائی جا رہی ہے اور ادارے بھی خاموش ہے، وزارت صحت بھی خاموش ہے. اب بیچ میں کیا کچھ پک رہا ہے، لیکن مایوسی ہے ایڈمن کیڈر کے لوگوں میں. بہت شکریہ جناب قاضی ضیاء صاحب. تو ناظرین، ہم نے آپ کو پولی کلینک کا بھی بتایا تھا کہ وہاں بھی بدمست آتی ہیں، ادویات کی قلت ہے، انجیکشن وہاں نہیں ہے،
لیبارٹری کا سامان وہاں پہ نہیں ہے، ایکس رے مشینوں کا برا حال ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ چل رہا ہے۔ اور وہاں بھی اچھا ادھر تو آپ دیکھیں کہ قوانین کو موڑ کے موم کی ناک بنا کے تقرریاں ہو رہی ہیں، اور ادھر جن کی وہ جو پیرا میڈیکل سٹاف جو تھا ان کی پروموشن ہو ہی نہیں رہی کئی سالوں سے، یعنی پولی کلینک کو بالکل لاوارث کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پیمز جو ہے اس کو بھی جیسا کہ میرے بھائی نے کہا کہ وہاں صرف کاروبار ہوتا ہے، یہ ایک دکان ہے، یہ ایک فیکٹری ہے، یہاں پہ لوگوں کا علاج ہونا تھا، علاج کے لیے تو اب بہت مشکل کام ہو گیا، رش بہت زیادہ بڑھ گیا، پھر رش بڑھ گیا تو میڈیسن کی بھی یہاں پہ کمی ہے۔ اور میڈیسن کی کمی کیوں ہے؟ آپ نے دیکھ لیا، سن لیا میرے بھائی سے کہ انستھیزیا کا ایک ماہر اسپیشلسٹ جو ہے اس کو اس کا ای ڈی بنا دیا گیا، اس نے پورے ہاسپٹل کو سب ملازمین کو یہ انستھیزیا دے دیا ہے، ساری خاموش ہے، نہ کوئی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا مقدمہ کرنے جا رہا ہے، نہ کوئی ہائی کورٹ سے رجوع کر رہا ہے۔ بہرحال اداروں کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور معاملات کی درستگی ہونی چاہیے۔ شمشاد مانگٹ اور قاضی زیاد خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔